والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينزلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ ذکر آل محمد قبول فرما. جو جس نیت سے دروازہ حسین ابن علی پہ حاضر ہے شہزادی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. میرے برادر عزیز وقار جناب سید علی حیدر بخاری صاحب کی جو صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ بزرگوار محترم جناب غلام رضا شاہ صاحب کی زندگی دراز فرما. جو بندہ حسین کے دروازے پہ اس وجہ سے حاضر ہے کہ دروازے حسین پہ مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، وہ واجب سمجھ کے آمین کہنا. میرا اللہ تجھے آل محمد کی عظمت و عصمت کا واسطہ زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو ولایت امیر پہ گزریں. زندگی کی آخری سانسوں دیدار علی نصیب فرما. قبر کی چار دیواری میں سرکار حسین علیہ السلام کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت حسین نصیب فرما. جنت العلی میں مقام علی نصیب فرما. اگر مجلس آل محمد میں میرا مالک کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما. اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو حسین کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما. مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما. ان کو دینی دنیاوی معاملات میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. جو شبیر کا ماتمی مجلس اعضا میں صف اعضا پہ تشریف فرما ہے اس کی گردن پہ واجب ہے، واجب سمجھ پہ آمین کہنا. میرا اللہ امام حق کے ظہور میں تعجیل فرما. جب وارث کعبہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ جائیں نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جتنا ذات اور عقیدے میں علی بلند ہے اتنی بلند صلوات. کوشش کیجیے اپنی تعداد کے مطابق صلوات بلند آواز سے حسین کے نام پہ تلاوت کرنا. قبولیت ذکر پاک کے لیے اول تاخر بلند صلوات و آل محمد کی ذات پہ. اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے. صبح سے مالکوں کا ذکر شروع ہے اور بڑا کمال روحانیت کے ساتھ ذکر آل محمد اپنی آخری منزل کی جانب گامزن ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر میں حر علیہ السلام بن گیا. امام زمانہ شان صاحب کے زمان برکہ مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی. کیونکہ جب سے ممبر آل محمد پہ مجھے نوکری نصیب ہوئی ہے مجھے ممبر پہ صرف ایک موضوع آتا ہے، وہ ہے علی کی پاک ولایت. چونکہ اسی زندگی کے ساتھ اسی علی کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی علی کے ساتھ ہماری زندگی کی آخری سانسیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ قبر کی چار دیواری میں اترنا ہے. چونکہ تیری مجبوری ہوگی تیرا کچھ علی، میری مجبوری میرا جو کچھ سب کچھ ہی علی. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. مولا کی پاک ولایت کو ماننے کے لیے انسان کو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے مگر مجھے ذکر ولایت آپ کی نسلوں تک پہنچانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اور میری گردن پہ نمک حلالی کا قرض بھی. علی سمجھنے کے لیے، علی پہ ایمان پختہ کرنے کے لیے زندگی کے سانس ختم کرنے پڑیں گے. موت کی وادی میں اپنے آپ کو اتارنا پڑے گا. علی سمجھنے کے لیے اکیلا ہونا ضروری ہے. جب قبر کے بعد دنیا کا ہر رشتہ موجود ہوگا اور ہر رشتہ چاہے گا کہ جلدی آپ سے رشتہ اس کا ختم ہو جائے. اگر قبر کے بعد تیرا باپ بھی کھڑا ہے تو اسے یہ انتظار ہوگا جلدی یہ مرحلہ ختم ہو جائے، میں اپنے گھر پہنچوں، میرے پاس مہمان ہیں. میں نے قریبی رشتہ داروں کو جنازوں پہ باتیں کرتے سنا ہے، جلدی کریں جی 4 بجے کا وقت تھا، 5 بج گئے، ہمیں اور بھی کچھ کام ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو صبح سے ذکر آل محمد میں بیٹھا اور اب اس پہر وہ ذکر ولایت میں مسکرا دے. آپ کا مسکرانا میری مجلس کے لیے کافی ہوگا. جب دنیا کا ہر رشتہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے اس وقت نجف والا کرسی ولایت لکھی تیری قبر میں اترتا ہے اور آ کے فرشتے کو کہتا ہے آہستہ سوال کر میری ولایت ماننے والا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، جو تھک نہیں گیا ذکر آل محمد میں، جو تازہ دم بیٹھا ذکر ولایت، مولا زندگی دراز، امام زمان آپ کو سلامت و کرامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اسی لمحے کے لیے ہم جیتے ہیں، اسی لمحے کے لیے ہم علی ابن ابی طالب کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی بندے کے لیے مجلس نہیں پڑھی کہ وہ میری مجلس سن کے مولا کی پاک ولایت کو مانے، نہ مجھے شوق ہے کہ میری وجہ سے کوئی ذکر ولایت میں آ جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں بندے مولویوں کی تقریر سے علی نہیں باندھے، ماں کے خون کی تاثیر سے نہیں باندھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے، آزاد شاد رہنے کے ہاتھ مجلس اعلی محمد و بلند ذکر ولایت حیدری علی بھائی اصغر خان کے قصیدے سے مجھے آج کا موضوع ملا ہے۔ مولا کے پتہ نہیں لاکھوں میں اصحاب موجود تھے، مولا امیر کی بات کرنے لگا، مگر ان لاکھوں میں بھائی صابر میسم ایک تھا۔ مشکل زمانے میں علی والے بولنے تھوڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بندے پہ مشکل آ جائے نا تو بندے کی شیعت مشکوک ہونے لگ جاتی ہے، اور بندے ولایت اس وجہ سے نہیں مانتے کہ میری زندگی میں آسانیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر آسانی کے لیے علی کو مانا ہے تو پھر علی کو چھوڑ دے، اگر علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت کو ماننا ہے تو پھر مشکلات کا سفر کرنا شروع کر۔ اگر علی تیری نس نس میں آباد ہے تو پھر علی امتحان لیتا ہے۔ علی کو سر مارنے والا شیعہ ویسے ہی نہیں چاہیے، علی کو سر دینے والا شیعہ چاہیے۔ مسجد کوفہ علی ابن ابی طالب ظاہری طور پر امامت کی کرسی پہ فائز تھے، علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ سے باہر نکلے اور بھائی صاحب بالکل مولا کے مسجد کے سامنے میسم تمار کی دکان تھی۔ بتانے لگا ہوں کہ میسم اور علی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، میسم بننے کے لیے محنت کتنی ضروری ہے، ولایت علی کے عقیدے پہ پکا رہنے کے لیے بندے کو امتحان کتنے دینے پڑتے ہیں۔ مولا امیر چلتے چلتے میسم تمار کی دکان کے قریب آئے اور زیر لب میرے مالک مسکرائے، میسم میرا دل ہے میں تیرا درجہ بڑھا نہ دوں۔ جو حاضر بیٹھا ذکر ولایت میں پہلے جملے پہ مجلس مکمل ہو جائے گی اگر جناب حاضر ذکر آل محمد میں بیٹھے ہیں۔ میسم کہتا ہے مالک آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ علی ابن ابی طالب خدا کی زبان کا ترجمان اور میرے ساتھ ہم کلام۔ مالک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میسم میرا دل ہے میں علی تیرے ساتھ تجارت نہ کروں۔ جاگیے گا جو سوتے نہیں ذکر ولایت میں بیٹھ گئے ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا، مالک میری اتنی اوقات کہ میں کائنات چلانے والے کے ساتھ تجارت کروں۔ مالک میں نے تو سنا ہے اللہ نے آپ کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے، آپ نے 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے تو آدم بن گیا۔ جاگیے جو عقیدہ سننے کے لیے مجلس اعلی محمد میں تشریف فرما، مالک میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے، آپ نے نوح نبی کی کشتی کو پار لگایا، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت رکھی ہے، رزق خدا کا ہے، تقسیم کرنے والا ہاتھ میرا مرشد علی آپ کا ہے۔ مالک آپ مجھ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب مسکرا کے کہتے ہیں مجھ سے سن تو صحیح، میں علی تیرے ساتھ تجارت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مالک آپ ہی بتائیے۔ مسکرا کے کہتا ہے میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر، میں میسم بن کے آج تیری دکان نہ چلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی دراز ہو علی والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو زندگی دراز یا علی ابن ابی طالب۔ مالک اگر میرے نصیب اتنے بلند ہیں کہ کائنات چلانے والا اگر میری دکان چلائے تو مالک اس سے بہتر مجھے اور کیا چاہیے۔ میں آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے اگلا جملہ ہدیہ کرنے لگوں۔ میسم پکا دکاندار تھا، قبلہ دعا فرمائیے گا، میسم پکا دکاندار تھا، آنے والا آتا میسم درہم و دینار کا زمانہ تھا، ہتھیلی پہ رکھ کے درہم و دینار کا وزن کرتا، اصلی اور نقلی کی پہچان کرتا، اس پہ علامت موجود ہوتی ہے اصلی اور نقلی ہونے کی۔ جیسے آپ دکان پہ بیٹھ کے 1000 کا نوٹ روشنی میں لہرا کے دیکھتے ہیں اصلی ہے یا نقلی، اس میں تار موجود ہے یا نہیں۔ میسم پکا دکاندار تھا، ہاتھ پر رکھ کے وزن کرتا تھا یہ اصلی ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کون ہے جو ذکر ولایت میں بیٹھ کے مسکرانے کی طاقت رکھتا ہے۔ علی ذرا کریم طبیعت کا مالک تھا، علی ذرا کریم طبیعت کا مالک تھا۔ علی آنے والے سے درہم و دینار کا تقاضا نہیں کرتے تھے۔ علی مسکرا کے کہتا میسم کی دکان کے گلے میں اپنے پیسے ڈالو اور اپنی مرضی سے کھجوریں تول کے لے جاؤ۔ اس جملے کے لیے میں محنت کرنے لگا، جملہ وہ تیرے حوالے کرنے لگا۔ جہاں کریم رہتی ہوں نا وہاں منافقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کوئی کوفے کے 2-4 منافق علی ابن ابی طالب کا رویہ دیکھتے رہے ہیں، علی نہ درہم دیکھتا ہے، علی نہ دینار دیکھتا ہے، علی نہ ٹھوک بجا کے اس کو چیک کرتا ہے۔ آؤ جا کے علی ابن ابی طالب کو لوٹ نہ لیں۔ ان کو کیا خبر تھی سامنے وہ بیٹھے جس کی نگاہیں خدا کی ہیں، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جو اللہ کی مرضیوں کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ انہوں نے بھائی صاحب 2-4 دن سوچنے کے بعد علی ابن ابی طالب کے سامنے یا علی
ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے تھی۔ علی مسکرا کے کہتا ہے اگر کھجوریں لینی ہے میسم کی دکان کے گلے میں پیسے ڈالو، اپنی مرضی سے کھجوریں تول کے گھر لے جاؤ۔ انہوں نے 2 نمبر 2 دینار میسم کی دکان کے گلے میں رکھے، انہوں نے لفافہ اٹھایا، اپنی مرضی سے کھجوریں اٹھا کے رکھتے رہے۔ گھر جا کے لفافے کو کھولا، اس میں سے کھجور کو نکالا، پہلی کھجور کو باہر نکالا، کھجور چھوٹی تھی اس میں کیڑا بڑا تھا۔ دوسری کھجور کو نکالا وہ گلی ہوئی تھی، تیسری کو نکالا وہ سڑی ہوئی تھی۔ جلتے بجھتے علی ابن ابی طالب کے سامنے، یا علی ہم نے مفت میں کھجوریں تو نہیں لی، ہم نے درہم و دینار خرچ کیے تو کھجوریں لی۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں غصہ کس بات کا، سودا تو عدالت کا ہوتا ہے، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا ہاتھ علی کی وجہ سے لہرا سکتا ہے۔ مولا زندگی دراز فرمائے، امام زمانہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ کوشش کریں مل کے ہاتھ بلند اونچے، حیدری علی۔ غصہ کس بات کا، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں۔ یہ ہے درجہ میسم تمار کا۔ علی نے میسم کو بلایا، علی نے اپنے سینے کے سامنے میسم کو کیا، سنیے گا ولایت علی کی قیمت۔ علی کی ولایت بازار سے نہیں ملتی۔ علی کی ولایت کے لیے میں جا کے قبر چوموں علامہ ناصر عباس شہید کی، وہ فرمایا کرتے تھے علی کو ماننے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ علی نے میسم میرا دل ہے میں تیرا درجہ بڑھا نہ دوں، مالک اگر آپ نے انتخاب کر لیا تو آپ کی بڑی مہربانی، جو صبح سے ذکر آل محمد میں حاضر بیٹھا جب تک مجلس آل محمد چلے گی وہ حاضر رہے گا، اس کے حوالے جملہ کرنے لگا۔ علی نے قریب کیا میسم کو اپنے سینے سے، اس رخسار پہ بوسا، اس رخسار پہ بوسا، میسم تیرا درجہ بڑھا نہ دوں، مالک اگر آپ نے انتخاب کیا تو آپ کی بڑی مہربانی، مالک بتائیے کیسے بڑھے گا درجہ؟ میسم مجھ پہ مرو گے؟ کوئی تو ہوگا ذکر ولایت سننے والا۔ میسم علی کی ذات پہ مرو گے؟ مالک زندگی ہی آپ کے لیے، مالک سانسوں کا تسلسل ہی آپ کے لیے۔ علی نے مسکرا کر میسم یہ جو درخت آج مٹی سے نکل رہا ہے، جب یہ جوان ہوگا تو بھی میرے عشق میں جوان ہوگا، جب یہ درخت جوان ہوگا تو بھی میرے عشق میں جوان ہوگا۔ میسم یاد رکھ اسی درخت میں تجھے میری ولایت کے جرم میں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ مالک اللہ سلامت دینی، جب میں سولی پہ لٹکوں گا میرا دین سلامت ہوگا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میری ولایت رکھنے کے جرم میں تو جو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میسم مسکرا رہا ہے اپنی موت کا اعلان سن کے، بتانے لگا ہوں کہ علی کے سچے سچے نوکر کیسے ہوتے۔ علی امتحان بڑھا رہا ہے، میسم تو تاریخ انسانیت کا پہلا بندہ ہوگا جسے گھوڑے کی طرح لجام چڑھایا جائے گا۔ مسکرا کہتا ہے مالک میں راضی ہوں، میسم تیرے ہاتھ کی انگلیاں کٹیں گی، میسم تیرا خون کوفہ کی مٹی پہ گرے گا۔ اس پورے اجتماع میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر ولایت میں حاضر بیٹھا اور ذکر ولایت میں مسکرا نہیں سکتا۔ میسم کہتا ہے مالک پھر، میسم تیری ہتھیلی کٹے گی، مالک میں راضی ہوں پھر۔ مالک نے فرمایا میسم تیرے بازو تیرے جسم سے جدا کیے جائیں گے، میسم تیرے پاؤں کی انگلیاں کٹیں گی، میسم تیری رانیں کٹیں گی، میسم تیرا پیٹ شکستہ کیا جائے گا، میسم تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، میسم تیرے چہرے کو نوچا جائے گا، میسم سب سے آخر پہ تیری زبان کاٹی جائے گی۔ اور میسم یاد رکھنا گھبرانا نہیں، میں علی ابن ابی طالب زندگی کے ہر لمحے تیری ٹیک بن کے تیرا وارث بن کے تیرے ساتھ رہوں گا۔ جو بندہ ذکر ولایت میں صبح سے حاضر بیٹھا اس کی عقیدے کی ترجمانی کے لیے جملہ تیری نسلوں میں منتقل کرنے لگا ہوں۔ اچھا مالک کوئی اور منظر بتا سکتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کر میسم یاد رکھنا دنیا کے سب سے لعین انسان عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تیرے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، منوں کے حساب سے لوہا تیرے جسم پہ ہوگا۔ وہ ممبر پہ گھمنڈ سے کہے گا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے، تو کیا کہے گا؟ تو کہتا ہے مالک میں بھی تیرا لائق شاگرد ہوں، میں بھی مسکرا کے کہوں گا کیا علی کا نوکر قرآن پڑھنا چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی۔ میسم تو تیار ہے اس منظر کے لیے؟ مالک میں تیار ہوں۔ آخر وہ منظر آ گیا جب عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا، وہ لکڑی کے ممبر پہ گھمنڈ سے کہہ رہا تھا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے، مسکرا کے کہتا تو ظلم آزاؤ، میں علی کے دربار میں اپنا عقیدہ آزماؤں گا۔ اس نے کہا جلدی کرو اس کے ہاتھ کاٹو، مسکرا کے کہتا کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ کہتا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے تیرے پیر کاٹ دوں گا، مسکرا کے کہتا کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔
میں میسا میں تمار کا عقیدہ تیری نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اپنا ظلم بڑھا رہا ہے۔ علی کا نوکر مسکرا کہتا ہے یہ تو میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ آخر میں غصے سے کہتا ہے اور کیا کہا تھا تیرے مرشد علی نے؟ مسکرا کے کہتا ہے میرے مرشد علی نے کہا تھا میسم یاد رکھنا میرے عشق میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ یہ کہتا ہے سب کچھ کاٹوں گا تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ نعوذ باللہ میں علی ابن ابی طالب کا فرمان جھٹلاؤں گا۔ کڑیوں میں آگے بڑھا علی کا شیر، اس کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے کہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کا فرمان جھٹلائے گا، جلدی کر میری زبان کاٹ دے ورنہ پورے کوفے کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے، کہلواتا کس کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے عشق میں بلند ہو سکتا ہے یار۔ امام زمان آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آخری حلالی تک ہاتھ بلند اونچا بولی حیدری۔ سبحان اللہ، مولا زندگی کی طرح فرمائے آپ سلامت ہیں، مولا آپ کی زندگی کی طرح۔ علی پہ مرنا سیکھ، علی کائنات کا اتنا بڑا ناظم ہے، تو علی کا ہو کے مر جا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ وہ نہیں پتہ نہیں زندگی کے کس موڑ پہ سانسوں کی شام ہو جائے۔ صبح اٹھتا ہے فیس بک دیکھا آج فلاں صاحب دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آج فلاں صاحب فلاں شہر میں فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ مر تو جانا ہے، علی کا بن کے مرنا۔ میرے مالک فرماتے ہیں تیرا مٹی میں اتنا ہی نصیب ہے جتنا تیرا قد ہے۔ شیعہ کو ہم تو داد لینی کیڑی اوکھی ہے، دو گلہ خیبر دیاں کرائی دو والے اٹھی کے اتھے جا پوسن۔ مالک فرماتے ہیں داد وہ مجلس وہ جس میں داد بڑی نہ ہو، ہمارا امر بلند ہو۔ مالک فرماتے ہیں تیرا اس مٹی میں اتنا ہی نصیب ہے جتنا تیرا قد ہے۔ مربوں کی جاگیر کا مالک مر جائے اپنے قد سے ایک بالشت اضافی مٹی نہیں رکھ سکتا۔ بابا جی دعا فرمائیے گا اگر انسان بجلی ایجاد کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی قبر میں روشنی یا ہوا کے لیے سوئی کے برابر سوراخ نہیں رکھ سکتا۔ اندھیری قبر جو 4 فٹ میں نیچی ہو شریعت میں وہ دیوار کہلاتی ہے، قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں اوپر نیچے والی دیواریں، اکیلی قبر وارث علی۔ بولیے کہ زندہ بیٹھا ذکر آل محمد میں۔ اور مولوی صاحب بزرگ دعا فرمائیے گا کہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا، بڑا ڈراتے ہیں مولوی صاحب جب جہاں مجلس آل محمد ہو، مجلس ترہیم ہو، کلخانی کی مجلس ہو، جنازے کا اجتماع ہو، جب مولوی صاحب کو ممبر ملے گا سب سے پہلے ڈگا بھائی یاد رکھنا جب مرو گے قبر میں جاؤ گے پہلا سوال نماز ایک صلوات مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائیے گا۔ اچھا کوشش کرو جو صلوات پڑھو سکتے ہو سارے اونچی چ پڑھو صلوات آل محمد۔ بسم اللہ، مولا زندگی دراز فرمائے۔ ایک جملہ اور ہدیہ کروں سرکار، میں ذکر فضائل پہ اپنی نوکری اختتام پذیر کرنے لگا۔ مولوی صاحب کو جب ممبر ملتا ہے جب مائک ملتا ہے سب سے پہلے شبیر کے ماتمیوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یاد رکھنا مرو کے قبر میں جاؤ گے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، قبر میں پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔ آج اپنے بھائی کی مجلس میں کھڑے ہو کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ میں ممبر آل محمد پہ سرکار کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے ماننے لگا ہوں کہ مرنے کے بعد شبیر کے ہر ماتمی سے بھائی صابر پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر مولوی صاحب سچ پورا بتایا کر، نماز یزید والی نہیں نماز حسین والی پوچھی جائے۔ جو مجلس آل محمد بیٹھ کے تائید ذکر ولایت کر سکتا ہے تو ذکر ولایت کے لیے ہاتھ بلند کر سکتا ہے، اسی کے حوالے جملہ کر سکتا ہوں نا۔ اونچا بولی مل کے حیدری۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں ہر مرنے والے سے قبر کی پہلی رات 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ ایڈے آؤ کہ نہیں سوکھے کر کے سونا جو جملہ سنا کے طرح سلام کرنے لگا۔ مالک فرماتے ہیں جتنا بڑا صالح العمل کوئی بندہ ہوگا جب فرشتہ پوچھے گا نا نماز، بندہ جوید حسین شیعہ بول دے جین دے مجمع نماز دی گل کرے لگ دے شبینہ پیا پڑھ دے، زینت ہے تیرے لیے۔ میرے مالک فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت بن کے آنا، ہمیں چہرہ پھیر کے نہ بتانا پڑے، جانے دو ہمارا ہی ہے۔ مالک فرماتے ہیں زینت بن کے آنا، علی والا کردار سے پہچانا جاتا ہے، علی والا سیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے مالک فرماتے ہیں اگر کوئی چھوٹا شہر ہو یا بڑا گاؤں، اس میں 1000 گھر ہو، 999 گھر میرے دشمن کا ہو، اس پوری آبادی میں صرف ایک گھر ایسا ہو جس گھر کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہو، اور بندہ باہر سے آ کے پوچھے یہاں غیرت مند کون ہے، تو دشمن کے گھر سے انگلی میرے شیعہ کے گھر جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی جملے تبھی بولے میرے نال۔
5 سوال ہر مرنے والے سے قبر کی پہلی رات پوچھے جائیں گے. مالک فرماتے ہیں پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا. مالک فرماتے ہیں جتنا بھی کوئی صالح العمل بندہ ہوگا اس کی میت کانپے گی کہ پروردگار کبھی پڑھتا تھا، بشر جو ہوا کبھی غفلت کرتا تھا، جو پڑھی ہیں وہ بھی تیرے معیار کی کہاں سے لاؤں؟ میں وضو تو کرتا تھا مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی خشک رکھنا ہے یا تر. میں نیت کر کے مصلی عبادت پہ کھڑا تو ہو جاتا تھا. اس جملے کے بعد پتہ لگے گا ماں کی گود سے علی سننے کے لیے مجلس آل محمد میں حاضر کون بیٹھا ہے. میں نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا تو ہو جاتا تھا مگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نیت کا دوسرا نام فاطمہ ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، جو زندہ بیٹھا اسے بولنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں قیام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے قیام کے لیے کھڑا تو ہو جاتا تھا مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قیام کا دوسرا نام ولایت علی ہے. میں رکوع میں جھک تو جاتا تھا مگر مجھے پتہ نہیں تھا رکوع اس دن رکوع ہوا تھا جس دن حالت رکوع میں علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی. میں سجدے میں سر تو رکھ دیتا تھا مگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سجدہ اس دن مقدس ہوا تھا جب مصطفیٰ کے سجدے میں حسین آیا تھا. پروردگار کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. دوسرا سوال زکوٰۃ کا. معصوم فرماتے ہیں زکوٰۃ کے سوال پہ دنیا کا ہر میت تڑپے گا کہ پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیری وحدانیت نے کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ کو واجب فرمایا ہے. کس چیز میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ گیہوں پہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ گندم کے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ سونے چاندی پہ کتنی زکوٰۃ کرتی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگلا سوال حج کے متعلق پوچھا جائے. اگر تو صاحب استطاعت تھا زندگی میں ایک دفعہ تیری گردن پہ ولایت علی ابن ابی طالب پڑھنے والے کو خدا کے گھر کا حج واجب کیا تھا، ادا کر کے آیا یا غفلت کر کے آیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اپنے بھائی کی مجلس اعزاء میں کھڑے ہو کے تیری قبر کی رات آسان کرنے کی کوشش کرو. معصوم فرماتے ہیں 5واں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا پوچھا جائے گا. اس وقت مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتوں کو بتاؤں میں علی کو ماننے والا ہوں. اس وقت علی ابن ابی طالب اپنی کرسی چھوڑیں گے اور اپنے حومدار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے اوے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کمی ہے بھی صحیح میں علی طاقت ولایت سے پوری کر رہا. لندے مذہب چلی واجب ہاتھ بلند حیدری.